بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، تیسیر القواعد والابواب کتاب کے دروس کے سلسلے میں آج ہمارا پہلا درس ہے۔ اس کتاب کے باب اول میں صحیح، مثال، محموز، ثلاثی مجرد کے ابواب، ان کی گردانیں اور قواعد بیان کی گئی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ان اصطلاحات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ صحیح کیسے کہتے ہیں؟ اگر فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت، حمزہ اور دو حروف ایک جیسے نہ ہو تو اس کلمہ کو ہم صحیح کہیں گے۔ اگر فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حروف علت 3 ہے، واو، الف اور یا، تو اگر فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں ان 3 حروفوں میں سے کوئی حرف نہ ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ دو حروف ایک جیسے ہو۔ دو حروف ایک جیسے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 2 فا ہو یا 2 دال ہو، مثلا مددا وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہو، فا، عین، لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو اور نہ 2 حروف ایک جیسے ہو، تو اس لفظ کو ہم صحیح کہیں گے۔ مثلا نصرا، ضربا، سمعا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر نصرا، ضربا اور سمعا میں نہ حرف علت ہے، نہ 2 حروف ایک جیسے ہے اور نہ فا، عین، لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے، لہٰذا نصرا، ضربا، سمعا یہ صحیح ہے۔ محموز، اگر فا، عین یا لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اس کلمہ کو محموز کہتے ہیں۔ اگر فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اس کلمہ کو محموز کہتے ہیں۔ پھر محموز کی 3 قسمیں ہیں: محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ ان کی تعریفات بھی انتہائی آسان ہے۔ ہم دیکھیں گے اگر فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، جیسے امارا بروزن فعلا، تو یہاں پر فا کے مقابلے میں حمزہ ہے، لہٰذا امارا محموز الفا ہے۔ اور اگر عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے تو اس کلمہ کو محموز العین کہتے ہیں، جیسے سألا بروزن فعلا، تو یہاں پر حمزہ عین کلمہ کے مقابلے میں ہے، لہٰذا سألا یہ محموز العین ہے۔ اور اگر لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اس لفظ کو محموز اللام کہتے ہیں، جیسے قرأ بروزن فعلا، تو یہاں پر قرأ میں حمزہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، تو امارا، سألا اور قرأ یہ تینوں محموز ہے۔ البتہ امارا محموز الفا ہے، سألا محموز العین ہے اور قرأ محموز اللام ہے۔ اب ہم آتے ہیں مثال کی طرف۔ مثال کیسے کہتے ہیں؟ اگر فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں۔ اگر فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں۔ پھر مثال کی 2 قسمیں ہیں۔ اگر فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو ہو تو اس کو مثالی واوی کہتے ہیں، اور اگر
فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا ہو تو اس کو مثالی یائی کہتے ہیں۔ مثالی واوی کی مثال ہے وعدہ بروزن فعلا، وعدہ اس میں فا کلمہ کے مقابلے میں وو آیا ہے، لہٰذا وعدہ مثال ہے اور مثالی واوی ہے۔ مثال یائی اس کی مثال ہے یسارہ بروزن فعلا، تو یہاں پر فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا ہے، لہٰذا یسارہ کو ہم مثالی یائی کہیں گے۔ اب ثلاثی مجرد کیسے کہتے ہیں؟ تو ثلاثی مجرد کی آسان تعریف اس کتاب میں یہ ہے، ثلاثی مجرد وہ ہے جس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں صرف 3 حروف ہو۔ ثلاثی مجرد پہچاننے کی آسان علامت یہ ہے کہ ہم فعل ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھیں گے۔ اگر پہلے صیغے میں 3 حروف ہو تو اس کو ثلاثی مجرد کہیں گے۔ مثلا ضربا، نصرا، سمعا، کروما، فتحا، حسبا وغیرہ یہ سب ثلاثی مجرد ہے، اسی لیے کہ فعل ماضی کے پہلے صیغے میں صرف اور صرف 3 حروف ہے۔ دوسرے تیسرے صیغے کو ہم نہیں دیکھیں گے بلکہ پہلے صیغے کو دیکھیں گے۔ ضربا یہ دوسرا صیغہ ہے، اس میں 4 حروف ہے، لیکن یہاں پر الف یہ علامت تثنیہ ہے اور علامت فاعل ہے۔ اسی طرح ضربو میں واو اور الف زائد ہے، لیکن ہم پہلے صیغے کو دیکھیں گے۔ تو یہ ثلاثی مجرد پہچاننے کی آسان علامت ہے۔ اور اگر پہلے صیغے میں 3 حروف سے زائد حروف ہو تو اس کو پھر ثلاثی مزید فیہی کہتے ہیں۔ مثلا اکرما بروزن افعلا، تو یہاں پر 3 حروف اصلی ہے اور حمزہ یہ زائد ہے۔ جب ثلاثی مزید فیہی کی بحث آ جائے گی تو اس پر ہم مزید وضاحت کریں گے، لیکن آپ یہاں پر صرف یہ یاد رکھیں کہ ثلاثی مجرد کو ہم اسی طرح پہچانیں گے کہ فعل ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھیں گے۔ ثلاثی مجرد سے جو مشہور ابواب استعمال ہوتے ہیں تو وہ 6 ہیں، ان کے نام اور اوزان یہ ہے، آپ کتاب کو دیکھیے۔ نمبر 1 ضرب یضرب، ضرب یضرب جیسے فعل یفعل۔ نمبر 2 نصر ینصر جیسے فعل یفعل۔ نمبر 3 فتح یفتح جیسے فعل یفعل۔ اور ان 3 ابواب میں مشترک بات یہ ہے کہ ان سب میں جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے وہ فعل کے وزن پر ہے۔ ضرب بھی فعل کے وزن پر ہے، نصر بھی فعل کے وزن پر ہے، اور فتح بھی فعل ماضی کے وزن پر ہے، البتہ ان کے مضارع میں اختلاف ہے۔ ضربہ کا مضارع یضربو ہے یعنی عین کلمہ مکسور ہے، ینصرو میں عین کلمہ مضموم ہے، اور یفتحو میں عین کلمہ مفتوح ہے، البتہ فعل ماضی کی جو گردانیں ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ چوتھا باب ہے سمع یسمع، یہاں پر فعل ماضی میں عین کلمہ مکسور ہے اور مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہے، سمع یسمع جیسے فعل یفعل۔ پانچواں باب ہے حسب یحسب، یہاں پر فعل ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مکسور ہے، جیسے فعل یفعل۔ ان دونوں ابواب میں مشترک بات یہ ہے کہ دونوں میں فعل ماضی کے عین کلمہ مکسور ہے، یعنی فعل ماضی کی گردانیں دونوں کو کے بالکل ایک جیسے ہیں۔ اور چھٹا باب ہے کرم یکرم جیسے فعل یفعل، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مضموم ہے۔ نوٹ: مذکورہ ابواب کے لیے بعض کتب میں اس سے کچھ مختلف الفاظ مستعمل ہے۔ صرف کے بعض کتابیں ایسے ہیں کہ یہاں پر ان الفاظ کی جگہ پر مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا فتح یفتح کی جگہ منع یمنع ہے، تو فتح یفتح اور منع یمنع دونوں کا ایک باب ہے، دونوں فعل یفعل کے وزن پر ہے۔ اسی طرح نصر ینصر کی جگہ دخل یدخل ہے،
سمع یسمع کی جگہ علم یعلم، کرم یکرم کی جگہ شرف یشرف مستعمل ہے۔ تنبیہ، یہ ضروری بات ہے، آگے اس کتاب کے جو دروس ہے یا اس میں جو گردانے آئیں گے تو گردان کی بالکل ابتدا میں ہم یہ علامات لکھیں گے، تو آپ یہاں سے اس کو اچھی طرح پہچان لیں۔ آگے ہم باب ضربہ یضربو کی جگہ ضاد یعنی پہلا لفظ استعمال کریں گے، ضاد سے اشارہ ہوگا ضربہ یضربو کی طرف۔ نصر ینصر کی جگہ نون لکھیں گے، فتح یفتح کی جگہ فا لکھیں گے، تو فا سے اس طرف اشارہ ہوگا کہ یہ باب فتح یفتح کا ہے۔ سمع یسمع کی جگہ سین لکھیں گے، حسب یحسب کی جگہ حا، اور باب کرم یکرم کی جگہ کاف کی علامت استعمال کریں گے، تو یہ بات بھی آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ فائدہ نمبر 2، ثلاثی مجرد سے فعل ماضی معلوم کے 3 وزن آتے ہیں۔ یہ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان کے فعل ماضی کی جتنی بھی گردانے ہیں تو وہ 3 اوزان پر آتے ہیں، فعل، فعل اور فعل۔ فرق عین کلمہ میں ہے، فعل میں عین کلمہ مفتوح ہے، فعل میں عین کلمہ مکسور ہے، اور فعل میں عین کلمہ مضموم ہے۔ اور یہ بات ہم نے ذکر کی کہ فعل یہ ضربہ، نصرہ اور فتح یہ تینوں فعل کے وزن پر ہے، اور 2 ابواب میں عین کلمہ مکسور ہے، سمع اور حسب میں، اور جو آخری باب ہے کرم یکرم یا شرف یشرف اس میں عین کلمہ مضموم ہے۔ یعنی فعل ماضی معلوم کے سب گردانے ایک جیسے ہوتے ہیں، فعل ماضی معلوم کے جتنے بھی گردانے ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں، لیکن فرق عین کلمہ میں ہے۔ عین کلمہ کبھی مفتوح آئے گا، کبھی مکسور آئے گا، اور کبھی مضموم آئے گا۔ تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ جس طالب علم نے صحیح ثلاثی مجرد فعل ماضی معلوم کی ایک گردان یاد کر لی تو اس نے صحیح، مثال اور محموز فعل ماضی معلوم کی تمام گردانیں یاد کر لی۔ آپ صرف ایک گردان اچھی طرح یاد کر لیں، ضربہ کی گردان اچھی طرح یاد کر لے، نصرہ کی گردان یاد کر لے، یا فتح کی گردان یاد کر لے، یا فعل سے گردان یاد کر لے، فعل، فعل، فعلو آخر تک۔ تو جب آپ نے ایک گردان یاد کر لی تو صحیح، مثال اور محموز فعل ماضی معلوم کی جتنے بھی گردانے ہیں سب آپ کو یاد ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے یا مضموم ہے، صرف عین کلمہ میں ہم فرق رکھیں گے۔ اگر پہلے صیغے میں عین کلمہ مفتوح ہے تو آخر تک عین کلمہ مفتوح ہوگا، مثلا ضربہ ہے تو ضربہ میں عین کلمہ را ہے اور یہ مفتوح ہے، تو آخر تک را پر ہم فتحہ پڑھیں گے، ضربہ، ضربہ، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا آخر تک۔ اسی طرح نصرہ میں بھی عین کلمہ مفتوح ہے تو آخر تک ہم صاد کو مفتوح پڑھیں گے، نصورہ، نصورہ، نصورو، نصورت، نصورتا، نصورنا آخر تک۔ اس طرح فتحہ میں بھی ہے۔ البتہ سمعہ اور حسبہ میں عین کلمہ مکسور ہے تو آخر تک ہم عین کلمہ مکسور پڑھیں گے۔ سمعہ میں عین کلمہ میم ہے تو سمعہ، سمعہ، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا آخر تک۔ اور حسبہ میں عین کلمہ سین ہے تو آخر تک ہم اس کو مکسور پڑھیں گے۔ اور کرومہ میں عین کلمہ را ہے اور وہ مضموم ہے تو آخر تک ہم اس کو مضموم پڑھیں گے۔ تو آپ اس ٹیبل کو دیکھیں، جو گردانوں کا جو نقشہ ہم نے ذکر کی ہے تو سب گردانے ایک جیسے ہیں، لیکن فرق عین کلمہ میں ہے۔ پہلے جو 3 گردان ہیں ضربہ، نصرہ اور فتحہ یہ تو بالکل ایک جیسے ہے، فا، عین اور لام کلمہ کی حرکت ایک جیسے ہے۔ اور جو چوتھا اور 5واں گردان ہے سمعہ اور حسبہ کی، اس میں عین کلمہ
مکسور ہے، فرق صرف یہ ہے، باقی فا کلمہ اور لام کلمہ پہلے کی طرح ہے، اور جو باب کروما یا کرومو ہے اس میں عین کلمہ مضموم ہے، البتہ پہلا حرف اور آخری حرف جو ہے وہ بالکل باب ضربہ اور نسورہ کی طرح ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کو صرف ایک گردان اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ جب آپ نے ایک گردان کو اچھی طرح یاد کر لیا تو آگے آپ کو محموز، خواہ محموز الفا ہو، محموز العین ہو یا محموز اللام ہو، اسی طرح مثالی واوی ہو یا مثالی واوی یائی ہو، ان کی گردانیں بھی آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ تو آگے محموز الفا کی گردانوں کی طرف ہم آتے ہیں۔ محموز الفا ثلاثی مجرد فعل ماضی مثبت معلوم، تو یہاں پر آپ دیکھیں ضاد سے مراد ضربہ یضربو ہے، نون سے مراد نصر ینصرو ہے، فا سے مراد فتح یفتحو ہے، سین سے مراد سمع یسمعو، اور کاف سے مراد کرما یکرمو ہے۔ تو ہم نے صرف پہلا صیغہ ذکر کیا ہے، ہر گردان کی صرف پہلا صیغہ ذکر کیا ہے، آپ ان سے مکمل گردان خود کر لیں گے تو اس سے آپ کی مشق ہو جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ گردانیں آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو مثلاً ضاد کے نیچے ہم نے لکھا ہے آزارا، یہ محموز الفا ہے، ازرا بھی محموز الفا ہے، امارا، الہا، امینہ، ادوبا، یہ سب محموز الفا ہے، اس لیے کہ فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے۔ تو ازرا کی گردانیں ضربہ کی طرح ہے، ازرا کی گردان ضربہ کی طرح ہے، ازرا، ازرا، ازرو، ازرت، ازرتا، ازرنا، ازرتا، ازرتما، ازرتم، آخر تک۔ اسی طرح امارہ کی گردان نصورہ کی طرح ہے، الہا کی گردان فتحہ کی طرح ہے، امینہ کی گردان سمعہ کی طرح ہے، اور ادوبہ کی گردان کرما کی طرح ہے۔ محموز العین ثلاثی مجرد فعل ماضی مثبت معلوم، آپ یہاں پر دیکھیں زآرا، سألا، سئما، بئسا، لؤما، یہ سب محموز العین ہے کیونکہ عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے۔ زآرا کی گردان ضربہ کی طرح ہے، سألا کی گردان فتحہ کی طرح ہے، سئما کی گردان سمعہ کی طرح ہے، بئسا کی گردان حسبہ کی طرح ہے، اور لؤما کی گردان کرما کی طرح ہے، لؤما، لؤما، لؤمو، لؤمت، لؤمتا، لؤمنا، آخر تک۔ پھر ہم محموز اللام کی طرف آتے ہیں۔ محموز اللام ثلاثی مجرد فعل ماضی مثبت معلوم، تو یہاں پر حناء، دناء، قرأ، برئ، جرؤ، یہ سب محموز اللام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے اور ان کی گردانیں بھی صحیح فعل ماضی مثبت معلوم کی جو ابواب ہم نے ذکر کی ہے ان کی طرح ہے۔ اب آتے ہیں ہم مثالی واوی ثلاثی مجرد فعل ماضی مثبت معلوم کی طرح، تو یہاں پر وعدا، وزعا، وجلا، ورما، وسما، یہ سب مثالی واوی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو ہے، تو اگر فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو ہو تو اس کو مثالی واوی کہتے ہیں۔ تو وعدہ کی گردان ضربہ کی طرح ہے، مثلاً وعدہ، وعدا، وعدو، وعدت، وعلتا، وعدنا، وعدتا، وعدتما، وعدتم، وعدتے، وعدتما، وعدتن، وعدتو، وعدنا، آخر تک۔ اسی طرح وزاعہ کی گردان فتحہ کی طرح ہے، وجلہ کی گردان سمعہ کی طرح ہے، اور ورما کی گردان حسبہ کی طرح ہے، وسما کی گردان کرما کی طرح ہے۔ پھر مثالی یائی کی گردانیں ہیں، یسارا، ینعا، یبسا، یتما، یمنا، یہ سب مثالی یائی ہے کیونکہ یا فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، اگر آپ نے صحیح فعل ماضی معلوم کی ایک گردان یاد کر لی تو اس گردان کی وجہ سے آپ نے محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، مثالی واوی، مثالی یائی فعل ماضی معلوم کی تمام گردانیں آپ نے خود یاد کر لی۔ صرف آپ عین کلمہ کی حرکت کا خیال رکھیں گے۔ اگر عین کلمہ مفتوح ہو تو آخر تک آپ عین کلمہ کو مفتوح پڑھیں گے، اگر عین کلمہ مکسور ہو تو آخر تک آپ عین کلمہ کو مکسور پڑھیں گے، اور اگر عین کلمہ مضموم ہو تو آخر تک آپ عین کلمہ کو مضموم پڑھیں گے۔ یہ تو فعل ماضی مثبت معلوم کی گردانیں تھے۔ فعل ماضی منفی
ہم کیسے بنائیں گے اور ان کی گردانیں کیسے ہوں گے؟ تو ان کے بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ یہ جو گردانیں ہم نے پڑھی ہے، اس کے شروع میں آپ صرف لفظ ما لگائیں گے تو اس سے خود بخود ماضی منفی بن جائے گا۔ ضربا مثبت معلوم ہے، ما ضربا یہ فعل ماضی منفی ہے۔ تو جب آپ فعل ماضی منفی کی گردانیں پڑھیں گے تو اسی طرح پڑھیں گے، ما ضربا ما ضربا ما ضربو ما ضربت ما ضربتا ما ضربنا، اسی طرح ما سمعا ما سمعا ما سمعو آخر تک۔ تو فعل ماضی مثبت معلوم سے فعل ماضی منفی بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی مثبت کے شروع میں آپ لفظ ما لگائیں گے یا لفظ ما بڑھائیں گے تو فعل ماضی مثبت یہ فعل ماضی